السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہیں، اور ہماری آج کی اس گفتگو کا موضوع دا کمپیریزن آف ٹریز بٹوین دا پاکستان اینڈ دا ہول ورلڈ، کہ پوری دنیا میں اور پاکستان میں درختوں کی کس حد تک ضرورت ہے، کتنی زیادہ ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم درخت لگائیں اور اپنی آنے والی نسلوں کا مستقبل محفوظ بنا سکیں۔ اس حوالے سے مختلف ریسرچز بھی موجود ہیں، مختلف تحقیقات، ہر شخص نے اپنی بساط کے مطابق اس چیز پر روشنی ڈالی ہے کہ پوری دنیا میں اور پاکستان میں بالخصوص کس حد تک ہمیں درختوں کی ضرورت ہے، کیونکہ آئے دن جنگلات کا کٹاؤ جاری ہے، لکڑی کو کاٹا جا رہا ہے مختلف مقاصد کے لیے، جلانے کے لیے، فرنیچر بنانے کے لیے۔ جیسے جیسے آبادی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، ویسے ویسے جنگلات جو ہیں وہ کم ہوتے جا رہے ہیں۔ تو آج ہم جس موضوع پر گفتگو کریں گے وہ یہ ہے کہ why is the trees necessary for Pakistan? Why is trees the necessary for the life of future nations? Why is the trees necessary for human beings? Why the tree necessary for our life? کہ ہماری زندگی کے لیے، ہماری آنے والی نسلوں کے لیے، ہمارے مستقبل کے لیے درختوں کی کتنی زیادہ ضرورت ہے۔ ہر باشعور انسان، ذی فہم انسان اس بات سے واقف ہے کہ یہ زندگی سانس کے بنا کسی کام کی نہیں۔ سانس کے بغیر ہم بالکل ایک منٹ کے لیے زندہ نہیں رہ سکتے، اور سانس کس چیز کے ذریعے لی جاتی ہے؟ وہ ہے آکسیجن، اور آکسیجن مہیا کرنے والا واحد ذریعہ اس کائنات میں اللہ تعالیٰ نے کوئی پیدا کیا ہے تو وہ درخت ہیں، کیونکہ جب ہم سانس کے دوران کاربن ڈائی آکسائڈ خارج کرتے ہیں تو درخت اس کو جذب کر ہمیں اس کے متبادل جو چیز مہیا کرتے ہیں وہ آکسیجن ہے، اور اس آکسیجن کے ذریعے ہم سانس لیتے ہیں۔ اس دنیا پر ہر جاندار درختوں کے بغیر زندہ رہنا اس کے لیے ناممکن ہے، تو اسی لیے درخت لگانا یہ ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق پوری دنیا میں تقریباً اس وقت 3.04 ٹریلین درخت جو ہیں وہ موجود ہیں، اور اگر اس کا کمپیریزن پاکستان میں کیا جائے تو پاکستان کا تقریباً صرف اور صرف 4 سے 5% رقبہ جو ہے وہ جنگلات پر مشتمل ہے، جو کہ پاکستان کی آبادی کے اعتبار سے بالکل ناکافی ہے۔ حکومت پاکستان میں بھی حکومت پاکستان نے بھی ایک نئے مشن کا اور ایک پروجیکٹ کا آغاز کیا، جس میں حکومت پاکستان کا یہ مشن تھا کہ 10 بلین کے لگ بھگ درخت جو ہیں وہ پاکستان میں لگائے جائیں۔ تو یہ ایک بہت اچھا منصوبہ ہے، اس سے ہماری آئندہ آنے والی نسلیں جو ہیں وہ مستفید ہو سکتی ہیں، اور سب سے بڑھ کر ایک تحریک پیدا ہوئی کہ یہ درخت جو ہیں کس حد تک ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے زیادہ ضروری ہیں، کیونکہ یہ درخت اگر دیکھا جائے تو تعلیمات اسلامیہ بھی ہمیں اس چیز کی تاکید کرتی ہیں۔ احادیث مبارکہ میں بھی بہت زیادہ اس چیز پر روشنی ڈالی گئی۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے ایک پودا لگایا پھر اس کا پھل انسانوں نے کھایا یا جانوروں نے کھایا، وہ اس آدمی کے لیے صدقے کا کام کرے گا۔ تو پھر اس سے بڑھ کر ہمارے لیے اور خوش قسمتی کیا ہو سکتی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس چیز کی تاکید فرمائی۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ قیامت کا دن برپا ہو، حساب و کتاب لیا جا رہا ہو، اور حساب و کتاب حساب و کتاب دینے سے پہلے اگر تمہارے پاس اتنا وقت موجود ہے کہ تم کھڑے ہونے سے پہلے ایک درخت لگا سکتے ہو تو تم لگا دو۔ آپ نے فرمایا کہ اگر حساب و کتاب کے لیے کھڑے ہونے سے پہلے تمہارے ہاتھ میں کھجور کا پودا ہو تو تم وہ پودا لگا دو۔ تو اس چیز سے ہمیں یہ درس ملتا ہے، یہ سبق ملتا ہے، the lesson is found in this quotation، کہ اس میں ہمارے لیے یہ سبق موجود ہے کہ دین اسلام ہمیں کس حد تک درخت لگانے کی اہمیت ہمارے سامنے اجاگر کرتا ہے۔ اب دیکھا جائے کہ یہ درخت جو ہیں یہ ہمارے لیے سایہ بھی مہیا کرتے ہیں، اس اعتبار سے دیکھا جائے یہ ہمیں لکڑی بھی دیتے ہیں، ہمارے لیے پھل وغیرہ ہم ان سے حاصل کرتے ہیں، پھر لکڑی جو حاصل کی جاتی ہے اس سے فرنیچر بنایا جاتا ہے، جدت کے نت نئے آلات۔ جیسے جیسے ترقی آ رہی ہے ان کے فوائد ہمارے سامنے مزید نکھر کر سامنے آتے جا رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے دیکھا جائے تو دین اسلام جو ہے وہ ہماری بہت زیادہ رہنمائی کرتا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ درخت لگائیں، اپنے پاکستان کو خوبصورت بنائیں، اور آئندہ آنے والی نسلوں کو پولیوشن کے مضر اثرات سے بچائیں، تاکہ ہمارے آئندہ آنے والی زندگی جو ہے وہ خوشگوار ہو سکے۔
کیونکہ آئے روز فیکٹریوں کا دھواں، بھٹوں کا دھواں، مختلف طریقوں سے آلائشوں کی بدبو وغیرہ، اس سے ہمارا ماحول جو ہے وہ آلودہ ہوتا جا رہا ہے، جس کے اعتبار سے مختلف قسم کی بیماریاں جو ہیں وہ پھیل رہی ہیں۔ تو ان بیماریوں کے تدارک کے لیے، ان کے خاتمے کے لیے جو چیز سب سے زیادہ اشد ضروری ہے وہ درخت ہیں۔ ہماری صحت کے لیے جو چیز ضروری ہے وہ درخت ہیں۔ آئندہ آنے والی نسلوں کو محفوظ کرنے کے لیے جو ایک خاص اور واحد ذریعہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ درخت لگائیں، پودے لگائیں، اور پھر ان کی حفاظت بھی کریں، تاکہ ہماری آئندہ آنے والی نسلیں جو ہیں وہ ایک اچھا، خوبصورت، گرین اینڈ کلین پاکستان دیکھ سکیں۔ اور سب سے بڑھ کر یہ سنت نبوی بھی ہے، اور ہمارے لیے یہ ایک اچھا طریقہ بھی ہے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت پر چلتے ہوئے یہ ہمارے لیے انشاءاللہ تعالی باعث نجات بھی ہوگا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ درخت لگانے کی اور ان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔